ناظرین، پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ روکنے اور امن معاہدہ کرانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے، اور کچھ دوست ممالک کی ناراضی کے باوجود اس جنگ کو ختم کرنے اور صدر ٹرمپ کی کل صبح کی 5 بجے کی ڈیڈ لائن سے پہلے سیز فائر کرانے کی بھرپور کوششیں کر رہا ہے، تاکہ ایران کے انرجی انفراسٹرکچر اور برجز پر صدر ٹرمپ کے اعلان کے مطابق تباہ کن بمباری نہ ہو، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل پہلے ہی ایران پر 13,000 سے زائد مقامات پر بمباری کر چکے ہیں۔ 2,000 سے زائد افراد ایران میں شہید کیے جا چکے ہیں۔ ایران کی ملٹری اور سیاسی قیادت شہید کر دی گئی ہے، مگر اس سب کے باوجود بھی اسرائیل بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح یہ مذاکرات ڈیریل ہو جائیں اور کسی بھی طرح امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدہ نہ ہو پائے۔ اس لیے کل اسرائیل نے ایران کے پیٹرو کیمیکل پلانٹ پر حملہ کر دیا، مگر جواب میں ایران نے سعودی عرب کے پیٹرو کیمیکل کمپلیکس پر حملہ کر دیا، اور اس سب سے مذاکرات کے عین درمیان پاکستان کی صورتحال دوست عرب ممالک کے سامنے پیچیدہ ہو گئی ہے۔ اور پھر پہلے حکومت پاکستان اور پھر کور کمانڈرز کانفرنس کے اعلامیے میں ان ایرانی حملوں کی مذمت کی گئی ہے، اور پھر اب سے کچھ دیر پہلے وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ وزیر اعظم کی ایکس پوسٹ کے مطابق سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے گفتگو کے دوران سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کی غیر متزلزل یکجہتی کا اظہار کیا، الجبیل آئل فیسلٹی پر آج ہونے والے حملے کی مذمت کی۔ وزیر اعظم نے مزید لکھا کہ ہم اپنے سعودی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ گفتگو کے دوران سعودی ولی عہد کی دانشمندانہ قیادت میں سعودی عرب کے تحمل کو سراہا اور خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے امن کی کوششوں کو آگے بڑھانے کے حوالے سے پاکستان کے عزم کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد کی اسی گفتگو کے حوالے سے وزیر اعظم آفس کے اعلامیے میں مزید لکھا ہے کہ وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد کو یقین دلایا کہ پاکستان کی حکومت اور عوام ہمیشہ اپنے سعودی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے، جس طرح سعودی قیادت اور عوام نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد کو پاکستان کی سفارتی کوششوں سے بھی آگاہ کیا، جبکہ سعودی ولی عہد نے خطے میں امن اور استحکام کی بحالی کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا، جبکہ اس سے پہلے پاکستان کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان گزشتہ رات سعودی عرب کے مشرقی علاقے میں انرجی فیسلٹیز پر ایران کی جانب سے کیے گئے ڈرون اور میزائل حملوں پر گہری تشویش کا اظہار کرتا ہے اور ان حملوں کی واضح مذمت کرتا ہے۔ پاکستان ان حملوں میں ہونے والے جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کرتا ہے اور اہم بنیادی ڈھانچے کو پہنچنے والے نقصان کی سخت مذمت کرتا ہے۔ حکومت پاکستان ان حملوں کو سعودی عرب کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی سنگین خلاف ورزی اور ایک خطرناک تصادم قرار دیتی ہے جو خطے کے امن و استحکام کو متاثر کرتا ہے۔ پاکستان سعودی عرب کی سلامتی کے لیے اپنے غیر مشروط تعاون کا اعادہ کرتا ہے، جبکہ کور کمانڈر کانفرنس کے اعلامیے کے مطابق کور کمانڈر کانفرنس نے سعودی عرب کے پیٹرو کیمیکل اور صنعتی کمپلیکس پر حالیہ حملوں کی شدید مذمت کی اور تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ سعودی عرب پر حملے ایک غیر ضروری کشیدگی ہے اور ایران کے سعودی عرب پر حملے پرامن ذرائع سے تنازع کے حل کی مخلصانہ کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اعلامیے کے مطابق سعودی عرب نے سنگین اشتعال انگیزیوں کے باوجود اب تک جس تحمل اور محتاط رویے کا مظاہرہ کیا، اس سے ثالثی اور سفارتی حل کی راہ ہموار ہوئی، اور اس نوعیت کے حملے اور بلا جواز جارحیت پرامن کوششوں اور سازگار ماحول کو سنگین طریقے سے متاثر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ حکومتی ذرائع کے مطابق پاکستان اب بھی یہ خواہش رکھتا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح یہ جنگ مزید آگے بڑھنے سے رک جائے، کسی طرح امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدہ ہو جائے اور ایران اور یہ خطہ مزید تباہی سے بچ جائے، مگر اس وقت خود پاکستان کے دوست ممالک سے اپنے تعلقات سٹیک پر لگے ہوئے ہیں، اور اطلاعات کے مطابق آج بھی پاکستان نے ایرانی قیادت سے اس حوالے سے رابطہ کیا ہے۔ دوسری طرف امریکہ کے اندر اسرائیلی لابی بہت مضبوط ہے۔ صدر ٹرمپ خود اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے قریب بھی ہیں اور براہ راست رابطے میں بھی ہیں، اور یہ بات سب پر عیاں ہے کہ امریکہ میں اسرائیلی لابی اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو مسلسل کوششیں کر رہے ہیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان کسی بھی طرح سیز فائر نہ ہو پائے، اور امریکی میڈیا نے یہ بھی رپورٹ کیا ہے کہ نیتن یاہو نے صدر ٹرمپ کو فون کیا ہے اور کہا ہے کہ ایران کے ساتھ معاہدہ نہ کریں، یعنی اپنی دھمکی پر عمل کرتے ہوئے ایران میں تباہی پھیلائیں۔ مگر اس سب کے باوجود پاکستان نے ایک بار پھر بھرپور کوشش کی اور ایران جنگ رکوانے کی اس کوشش کی پاکستان نے قیمت بھی ادا کی۔ متحدہ عرب امارات میں ان معاشی حالات میں پاکستان سے اپنا $3.5 ارب کا قرضہ واپس کرنے کا کہہ دیا، پی ایس ایل سے اپنے کھلاڑی واپس بلا لیے، کیونکہ متحدہ عرب امارات کی خواہش تھی کہ پاکستان ہمارا دوست ہے تو ہمارا ساتھ دے، نیوٹرل بن کر ثالثی کا کردار ادا نہ کرے۔ اور ظاہر ہے کہ ماضی میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے پاکستان کی مشکل مالی حالات میں مدد کی ہے۔
پاکستان کی ترسیلات زر کا 55% حصہ بھی عرب ممالک سے آتا ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی وہاں نوکری کرتے ہیں، پیسے بھیجتے ہیں، تاہم حکومتی ذرائع کا بتانا ہے کہ ہم اب بھی امن کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں اور پر امید ہیں۔